بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مقدس دن جمعۃ المبارکہ اور یہ ماہ مبارک محرم الحرام شریف، جس کا نام 4 حرمت والوں مہینوں میں پہلا نام آتا ہے، اس مقدس مہینہ اور اس مقدس دن میں آقا کریم اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ وہ حسین جس نے کٹا کے سر چمنے جہاں کو ہرا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام شریف کا چاند نمودار ہوتے ہی یاد حسین ہمارے دلوں میں موجزن ہو جایا کرتی ہیں، یاد حسین ہمارے دلوں میں تازہ ہو جایا کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا کریم نے اپنے نواسے، چہیتے نواسے، وہ نواسے جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر بے پناہ مانا کرتے تھے، اس قدر آپ سے محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جو حضرات سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو 5 منٹ کا وقت ملے گا، بعد میں سنت پڑھ لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انہیں چاہتے تھے کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور حضرت امام حسین کا عالم طفلی ہے، یعنی بچپن کا زمانہ ہے، آپ آ کر آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ نانا بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے، اور نواسا نانا کی پیٹھ پر موجود ہے، اور نانا نے سجدے کو اس قدر طول کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدے کی جو تسبیح ہے وہ 3، 5 یا 7 دفعہ کی ہے، لیکن نانا نے اس قدر سجدے کو طول دیا جب تک کہ نواسے زمین پر واپس اتر نہ آئے۔ اور بتاتے ہیں تاریخ کے اوراق میں یہ بات قلم بند کی گئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ اس تسبیح مبارکہ کو پڑھا، یعنی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 72 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین زمین پر واپس تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ جب کربلا کے واقعے کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حضرت امام حسین کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی حسین ہے جن کے متعلق نانا جان ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں: الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہی سید الشہداء حضرت امام حسین کے متعلق قرآن عظیم میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ تمام شہداء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اس قدر بدگمان ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے، سوچنے اور سمجھنے پر تو پابندی نہیں لگائی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے پیدا ہونے والے اعتراضات کو پیدا ہونے سے قبل ہی ختم فرما دیا، اس کو بھی رفع و دفع فرما دیا، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مار دیے جائیں، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ صرف مردہ بولنے پر، مردہ سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ اللہ تبارک بولنے پر ہی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ سوچنے اور سمجھنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق عطا فرماتا ہے اور وہ خوش ہیں، خوش و خرم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جس طریقے سے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانے، اور جتنا بلند ہوا یہ بلند کرنے والا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، جب اسی محبوب کا جز ہمارے محبوب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بھلا آپ کا ذکر کیوں نہ بلند ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب جہاں جہاں نانا کا ذکر ہوگا وہاں نواسی کا بھی ذکر ہوگا، ورنہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کیسی کیسی شہادتیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جنہوں نے اسلام کو اس قدر قوت و تقویت بخشی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے فروغ و بقا کے لیے اپنے مکمل مال و دولت کو نثار کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے آقا کی بارگاہ میں، آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناز تھا، جن کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا، جن کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ ھذا اسد اللہ، یعنی حضرت امیر حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور میرے بھی شیر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار شہادتیں ہوئی، خود مولا کائنات کی بھی شہادت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آخر اتنا چرچا کیوں ملا، اتنا فروغ کیوں ملا، اتنی اس کی جو ہے پبلسٹی کیوں ہو رہی ہے کہ بچے بھی یا حسین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نوجوان بھی یا حسین کرتے نظر آ رہے ہیں، بوڑھے بھی یا حسین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حسین اعظم کی شہادت بظاہر جو حسین کی شہادت ہے، در حقیقت یہ شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ اگر کسی کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اگر کسی کو کوئی بڑے سے بڑا درجہ مل جاتا ہے، تو وہ درجہ اگر نبی کے پاس نہ ہو تو اس کو درجہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، آپ لہو و لہان ہوئے، اسی کی تفسیر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہے، اسی لہو و لہان ہونے کی تفسیر ہے امام حسین کی شہادت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم شہادت کیوں پیش کی جا رہی ہے، عظیم قربانیاں کیوں پیش کی جا رہی ہے، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو کیوں قربان کیا جا رہا ہے، اپنے ننھے 6 مہینے کے علی اصغر کو کیوں قربان کیا جا رہا ہے، اپنے بھائی حضرت عباس کی قربانیاں کیوں پیش کی جا رہی ہیں، اپنے رفقا، اپنے جانثاروں کی قربانیاں کیوں پیش کی جا رہی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ
نے کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا؟ کیوں نہیں یزید کی بیعت کی؟ اس لیے کہ اس کی ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا مطلب تھا کہ شریعت مطہرہ کو پامال کر دینا۔ آپ نے تحفظ شریعت کے لیے اپنی جان، اپنا کنبہ قربان کر دیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، کیا آج ہم شریعت کے تحفظ کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم شریعت کی پاسداری کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے خود کو حسین کے نام پر لہو و لعب میں گم کر کے نہیں رکھا ہوا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سڑکوں پہ اتر آنا، نمازوں کو چھوڑ دینا اور صرف یا حسین کا نعرہ لگانا، یہ حسین اعظم سے محبت نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین اعظم سے اگر محبت کا دم بھرتے ہیں تو حسین اعظم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اس سیرت کو اپنانا ہوگا جس سیرت کے لیے، جس شریعت کے لیے امام حسین نے اپنا مکمل کنبہ قربان کر دیا ہے۔ سیرت کا باب پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ تحفظ شریعت کے لیے آپ نے اپنا کنبہ قربان کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ حضرت امام علی مقام کی سیرت کے باب کو پڑھیں، جانیں۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ ہی کی اصلاح کے لیے، آپ ہی کے علم میں فروغ کے لیے، آپ ہی کے علم کو بڑھانے کے لیے، آپ ہی کے عشق حسین کو مزید اضافہ کرنے کے لیے 1 محرم سے 8 محرم تک یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ محلہ شاہ جمعہ خانقاہ قادری عبدالیہ کی جانب سے ہر روز علماء کرام آتے ہیں اور آپ کو حسین اعظم کی محبت کا جام پلاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ بقرعید کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ لاٹھی کا فاتحہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اہل سنت کو بدنام کرنے سے بچائیے خود کو۔ آج ہم کھانا رکھ کر سامنے فاتحہ کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہے، اس کے لیے ہمارے علماء کو دیگر طبقے کے لوگوں سے، یعنی وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیث سے مناظرہ اور مباحثہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کھانے کی چیز کو سامنے رکھ کر فاتحہ دے سکتے ہیں، بلا شبہ جائز اور مستحب و مستحسن عمل ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت کا دعویٰ، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں گے، امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں گے اور لاٹھی اور ڈنڈے پر فاتحہ کریں گے۔ بھلا میرے عزیزوں، اس کا جواز کہاں سے لاؤ گے تم؟ آج آپ اور ہم فاتحہ کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں تو علماء اس پر بحث کر رہے ہیں، علماء کے پاس اس کی دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن تم چھڑی کے فاتحہ کا، ڈنڈے کے فاتحہ کا دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ میں حسین اعظم کی محبت کا دم بھرتا ہوں اور آپ کو اس راہ پر لانا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مصلیان کو صحیح بات بتائے، صحیح پیغام دے۔ اگر اسٹیج سے، ممبر سے صحیح پیغام نہ دیا گیا تو آپ جان لیں قیامت کے دن جب آپ کی گرفت ہوگی تو ساتھ میں آپ کے امام کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا۔ جب دنیا کی عدالت کا یہ عالم ہے کہ آئی وٹنس بلایا جاتا ہے، چشمدید گواہ، تو آپ جان لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے تو کیا یہ علماء سے، ائمہ سے سوال نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ چھڑی پہ فاتحہ دینے کا کہاں سے رواج آ گیا؟ اور اس فاتحے کے بعد ہلڑ بازی، نہ نماز کی اہمیت کا خیال ہے، نہ نماز کے وقت کا خیال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ہم اپنے جلوس سے، اپنے حسینی جلوس سے کسی کو اذیت پہنچا دیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ غیر مسلم ہو یا جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے، اگر ہمارا جلوس حسین حسین کرتا ہوا گزر رہا ہے تو ہم اس انداز میں گزریں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ ملے، کسی دوسرے کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے نوجوان جلوس حسینی میں اس قدر اپنے آپ کو، اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں کہ کسی کا سامان ٹوٹ رہا ہے یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسینی ایسے نہیں ہوتے۔ حسینی تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کا بھلا کرنے کا خیال ہر لمحہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کربلا کی وہ رات جو عاشورے کی رات ہے، 9 تاریخ، حضرت امام حسین جان رہے ہیں کہ صبح جنگ ہونی ہے، صبح جنگ ہونی ہے، جان جانی ہے، پھر بھی آپ اپنے جانثاروں کو تکلیف ہونے سے پریشان، تکلیف زدہ ہونے سے، پریشان ہونے سے منع فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ آپ نے اپنا چراغ گل فرما دیا، بجھا دیا اور کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ جا سکتا ہے۔ میں کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے اس کی سفارش کر دوں گا کہ یہ میری محبت میں یہاں تک آیا تھا۔ وہ جانثار تھے،
حضرت امام حسین نے اپنے جانثاروں کو تکلیف نہیں دینا پسند فرمایا تو پھر اغیار کو تکلیف دینا کیسے پسند فرمائیں گے؟ ان کے نانا جان کی یہ سنت ہے. لہٰذا ہم تمام لوگوں کی عین ذمہ داری ہے کہ اپنے جلوس میں اپنا جو کچھ بھی، حالانکہ شرعی لحاظ سے اس میں بہت ساری چیزیں خراب ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن علماء بیچارے اس بات پہ بول نہیں پاتے ہیں، چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ اپنے یہاں اگر ختنہ کرے گی تو امام صاحب کو بلائے گی کہ میلاد ہے، میلاد پڑھ دیجئے، وہ عقیقہ کرے گی، میلاد ہے پڑھ دیجئے. مسئلہ نجاست کا مسئلہ، استنجا ٹوٹ گیا ہے کیسے پاک ہونا ہے، علماء سے پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے. لیکن اتنا بڑا جلوس نکال رہے ہیں، امام سے نہیں پوچھیں گے کہ میرے امام صاحب ہے، میرے مولانا صاحب، یہ جلوس جو ہم نکال رہے ہیں تو کیسے نکالیں، اس کا صحیح طریقہ اور شریعت کے دائرے میں رہنے والا طریقہ کیا ہے. بلکہ کوئی امام بول دے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے. جس لاٹھی سے فاتحہ کیا ہے وہی لاٹھی ان پہ برسانا چالو کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ کے ایمان کے رہبر ہیں. جو رہبری فرمائیں گے اس کے مطابق چلنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقدس رات میں بھی امام عالی مقام نے کسی کو تکلیف دینا اور پریشان کرنا پسند نہیں فرمایا کہ میرے نام پر میرے لیے وہ پریشان ہو، اپنی جان دے، پریشانی میں اذیت میں پڑے، اور ہم حسین حسین کر کے کسی کو دھکا مار دے رہے ہیں، کسی کا گیٹ ہلا دے رہے ہیں، کسی کو کچھ تکلیف دے رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ حسینی جلوس کا طریقہ نہیں. حسینی جلوس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرف سے گزر جائے لوگ اش اش اور واہ واہ کریں، نہ کہ اس کے گزرنے سے تکلیف زدہ ہو جائیں. اور عزیزان ملت اسلامی، آخر بات یہ کہ آج بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم حسین حسین کیا کرتے ہو. حسین تو اس قدر مجبور تھے کہ نہ خود کو بچا سکے نہ اپنے اہل و عیال کو بچا سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کی تو سیرت کا باب ایسا ہے، حسین کے مناقب تو اس قدر فضائل اس قدر پھیلے اور مزید اس قدر جو ہے اوراق میں ملتے ہیں کہ پورا دن ختم ہو جائے گا، پوری رات ختم ہو جائے گی، پر حسین کی بات ختم نہیں ہوتی. ختم بس اتنی سی بات پہ کروں گا کہ جو لوگ حسین کو مجبور کہتے ہیں، آؤ میں اس رات کا ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں کہ جب امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور جانے کا حکم دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑا ہے. پھر امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، جو یہ چاہتا ہے، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سارے یزیدی صرف میری جان کے دشمن ہیں. تم چلے جاؤ گے، ہماری جان یہ لے لیں گے، ساری لڑائی سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تم جا سکتے ہو، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں. اس طریقے سے پھر امام حسین نے چراغ کو بجھایا ہے، چند لمحوں کے بعد جلایا ہے. وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. 3 دفعہ یہی واقعہ ہوا. جب تیسری دفعہ امام علی مقام نے چراغ کو روشن کیا، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں مسلم بن اوسجا کا نام آتا ہے اور ایک روایت میں حضرت حبیب بن مظاہر کا نام آتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ لڑ کر جان دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے یہاں تک آئے ہیں. آپ صبح کی اذان تک اگر دیا جلاتے اور بجھاتے رہیں گے تو بھی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، یہی رہیں گے اور آپ کے ساتھ لڑ کر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی امام حسین نے دیکھا ہے تو فرمایا ہے کہ تم جب میرے لیے اتنا کر رہے ہو تو پھر اوپر دیکھو آسمان کی طرف. عزیزان ملت اسلامیہ، سننے والا حیرت و استعجاب میں پڑ سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے کہ رات کا وقت ہے، تاریکیاں چاری طرف گھیرے ہوئی ہے، بادل بالکل سیاہ ہو رہے ہیں اور یہ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا ماجرا ہے؟ حضرت امام حسین کے فرمان پر جب حضرت مسلم بن اوسجا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین فرماتے ہیں، دیکھ لو جنت میں تم اپنا محل بھی دیکھ لو اور اپنا مقام بھی دیکھ لو. جو میرے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے میں اسے جنت میں اس کا محل دکھا دوں گا. جو اس قدر اختیارات رکھتا ہو، جو اس قدر اختیارات اور پاور کا مالک ہو کہ دنیا میں رہ کے اسے جنت کا محل دکھا سکتا ہے، کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کر کے پانی نہیں منگوا سکتا؟
سکتا, یزیدی فوج کو تہ تیغ نہیں کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بنے ہوئے تھے, صبر و رضا کی تفسیر بنے ہوئے تھے, صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے. آپ نے اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ راضی برضائے الہی رہا جائے. اے مولا تجھے یہ منظور ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا حسین تیری راہ میں قربان ہو جائے, تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, لہذا امام حسین کی قربانیوں کو یاد کریں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حسین نے قربانیاں پیش کیوں کی ہے. وہ اس لیے کی ہے کہ شریعت مطہرہ کا تحفظ رہ سکے, شریعت مطہرہ کی حفاظت ہو سکے, اور ہم اگر حسین کا نام بھی لیں اور شریعت کو پامال بھی کریں تو بلا شبہ یہ حسینی نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ سے گزارش ہے کہ حسین اعظم کی سیرت کو جاننے کے لیے, ان سے محبت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہر روز بعد نماز عشاء شاہ جمعہ محلے میں پروگرام ہوتا ہے, اس میں شرکت فرمائیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.